مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا اہل کتاب میں جو بھی اسلام لائے گا نا اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اجر تو اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا اور ایک اجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، تو یہ 2 اجر ملیں گے۔ تو میں مسیحی برادری سے گزارش کروں گا کہ آپ سورہ مائدہ کا اور سورہ نساء کا بھی ضرور مطالعہ کریں، ورنہ کم از کم میرا یہ بیان ہی سن لیں جو آج میں ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بہت عزت اور احترام کے ساتھ بار بار خطاب کیا ہے کہ مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں غلو مت کرو، جتنی حیثیت ہے اتنی ہی حیثیت رہنے دو۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ کہتے ہیں انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں، اور انہوں نے بھی کفر کیا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ 3 میں کا ایک اللہ ہے، انہوں نے بھی کفر کیا۔ اور اللہ نے فرمایا جس مسیح کو تم اللہ کے برابر قرار دے رہے ہو، جس سے تم مرادیں مانگ رہے ہو، جس کو تم دعاؤں میں پکارتے ہو، ان مسیح کی اپنی تعلیمات کیا تھیں؟ وہ یہ تعلیمات نہیں تھیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، حضرت مسیح دنیا میں آئے تھے تمہیں اللہ کی عبادت پہ لگانے کے لیے۔ ان کی تعلیمات یہ تھی میں اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور تم جو یہ کہتے ہو بغیر باپ کے پیدا ہو گئے تو الوہیت ہے اس میں، ان میں معبودیت ہے، نا نا نا۔ اللہ کے فرماتے ہیں امہ صدیقہ، عیسیٰ ابن مریم کی ماں ایک پاکیزہ اور سچی عورت تھی وہ عورت ہی، الہ ہونے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، تھی وہ ایک عورت، پاکیزہ خاتون تھیں۔ یہودیوں نے ان پہ الزام غلط لگایا ہے۔ کانا یاکلان الطعام، کیسی صاف آیتیں ہیں سورہ مائدہ کی، دونوں مل کے کھانا کھایا کرتے تھے، عیسیٰ بھی اور عیسیٰ کی ماں حضرت مریم بھی۔ معبود کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوتا۔ اور یہ جو عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھ پہ معجزے ظاہر ہوئے، مردوں کو زندہ کر دیا اور کوڑ کے مریضوں پہ ہاتھ رکھا تو شفا مل گئی، ایسے معجزے تو بہت سارے پیغمبروں کے ساتھ ہوئے ہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ لاٹھی کو زمین پہ پھینکتے تھے، کیا بن جاتی تھی؟ سانپ۔ تو تم موسیٰ کو تو خدا نہیں مانتے، معبود نہیں مانتے، وجہ کیا ہے بھائی؟ اس لاٹھی کو سانپ بنانے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا کام نہیں تھا۔ تو عیسیٰ ابن مریم بھی جب مردے کو کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو اس میں جان عیسیٰ ابن مریم نہیں ڈالتے تھے، اس میں جان کون ڈالتا تھا؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ کی طاقت ہے، تو یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم محتاج تھے، انسان تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم ایک پیغمبر ہے، میسنجر آف گاڈ ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں، آدم گزرے، ابراہیم گزرے، اسماعیل گزرے، یعقوب گزرے، موسیٰ گزرے علیہم السلام، تم سب کو پیغمبر مانتے ہو، تو عیسیٰ ابن مریم بھی ایک پیغمبر ہیں۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دین میں جو ناحق چیز ہے اس کی ایڈیشن مت کرو۔ کتنی صاف واضح آیتیں ہیں۔ اور آگے اللہ نے پھر دھمکی دی وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اللہ کہتے ہیں اب بھی تم اگر باز نہیں آئے دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تم اگر اسی بات پہ جو قائم رہو گے تو تم میں جو اس بات پر قائم رہیں گے ان کے لیے دردناک عذاب آخرت میں، پھر وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے ترغیب دی افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، تم اللہ کی طرف توبہ کیوں نہیں کرتے، اس سے استغفار کیوں نہیں کرتے کہ اے اللہ ہم نے عیسیٰ کو جو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، آؤ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اتنا بڑا جرم کیا، 2 لفظ توبہ کے زبان سے نکال دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ افلا یتوبون، تو ضد چھوڑ دو۔ کچھ دن پہلے ایک عیسائی مسلمان ہوا، ہم جب تراویح پڑھتے ہیں نا، آپ کو پتا ہے 40 سجدے اضافی کرتے ہیں ہم لوگ۔ میں بار بار تراویح میں سوچتا ہوں اللہ کا ہم پہ کتنا بڑا احسان ہے، ہمیں ایسے مذہب سے جوڑ دیا جس میں بہت عبادت ہے۔ کسی اور مذہب میں آپ خدا کی ایسی عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ مذہب کا تو بنیادی مقصد لوگوں کو اللہ کی عبادت پہ لانا، ایک بڑا مقصد ہے
تو عبادت عیسائیت میں ہے یا اسلام میں ہے؟ میں عیسائی برادری سے بہت ہی محبت سے، کوئی طنز مقصد نہیں ہے، آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور کرو، حضرت عیسیٰ کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ سے ملانا، تو بتاؤ اسلام اللہ سے ملا رہا ہے یا عیسائیت ملا رہی ہے؟ کچھ دن پہلے ایک عیسائی مسیحی برادری سے ایک شخص آئے، مسلمان ہوئے، شاید میں نے ان سے ملوایا بھی تھا یہاں لوگوں کو، میں نے پوچھا آپ کیوں مسلمان ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ایک ایسا مذہب ہے اسلام جو 5 ٹائم ہمیں خدا کے سامنے جھکاتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو اس عمل سے خوش ہوں گے۔ پیغمبر کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کو اللہ سے ملانا۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو 5 ٹائم سورج نکلنے سے پہلے اللہ کی عبادت پراپر طریقے سے۔ ہمیں کیا ملتا ہے بھائی؟ ہم وضو کر کے آتے ہیں فجر سے پہلے، دل کرتا ہے کسی کا اٹھنے کا؟ مسلمانوں میں بہت سارے لوگ اٹھتے ہیں فجر سے پہلے، ہم اٹھ کے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر ظہر میں آتے ہیں، پھر عصر میں آتے ہیں، پھر مغرب میں آتے ہیں، 1 روپے بھی ملتا ہے اس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کا آرڈر ہے، جس کی وجہ سے 1400 سال بھی ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور یہی احکام عیسیٰ ابن مریم کے بھی تھے، لیکن اللہ نے سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات ان کے مذہبی رہنماؤں نے چھوڑ دی تھی۔ یہ عیسیٰ ابن مریم کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کے پادریوں کا قصور ہے، آپ کے مذہبی رہنماؤں کا قصور ہے، وہ اس دین کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اگر حضرت عیسیٰ کے دین کی حفاظت ہوتی تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتا ہی نہیں۔ وہ دین ختم ہوا ہے اور نظر آ رہا ہے ختم ہوتا ہوا، اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کہاں ہے نماز؟ کہاں ہے عیسائیوں کے پاس؟ کہاں گیا وہ روزے؟ کہاں گئے؟ قرآن تو کہہ رہے کہ تم سے پہلی امتوں میں بھی روزے فرض ہوئے تھے، ہوں گے کچھ مذہبی عیسائی رکھتے ہوں گے، پتہ چلتا ہے دنیا کو۔ مسلمانوں کا جب رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ہلچل مچتی ہے۔ حج کہاں گیا عیسائیوں کا؟ کیا حج نہیں تھا عیسائی مذہب میں؟ یقیناً تھا، اب ہے۔ مسلمانوں کا حج 40 لاکھ انسان جمع ہوتا ہے اور وہاں پیسے نہیں بٹ رہے ہوتے، کوئی 15 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہا ہے، کوئی 20 لاکھ روپے خرچ کے جا رہا ہے، کم سے کم 11-12 لاکھ تو خرچ ہوتے ہی ہیں۔ اور کتنے دھکے کھاتا ہے وہاں حج پہ، بڑے بڑے VIP لوگ، بڑے بڑے آفیسر، بادشاہ، وہ بھی ایک چادر اور 1-2 چادروں میں پسینوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں وہاں بیت اللہ میں، اور صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اور کیسے دیوانہ وار پھر رہے ہوتے ہیں۔ کتنا ٹف کام ہے حج کرنا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کا طواف۔ تو بھائی اسلام زندہ مذہب ہے، اس مذہب کی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کی تکمیل کے لیے، نیا مذہب دے کے نہیں بھیجا۔ جزیات میں تو اختلاف ہوتا ہے، جزیات کا مطلب قرآن میں یہی بتایا اللہ نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے موسیٰ کو بھیجا تورات دے کے، عیسیٰ کو بھیجا انجیل دے کے، آپ کو بھی ہم نے بھیجا قرآن دے کے، اور سب کی تعلیمات سیم ہے۔ سب کی تعلیمات کیا ہے؟ کوئی نیا مذہب تھوڑی لائے ہیں، وہی عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات ہیں جو قرآن لے کر آیا ہے۔ ہاں زمانے کے لحاظ سے احکام میں کچھ فرق ہوتا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ قرآن کہہ رہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کچھ تورات میں چینجنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات زمانے کے لحاظ سے کچھ چینج کر دیا گیا ان کو، تو حضرت عیسیٰ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیسک تعلیمات ساری وہی ہیں۔ عیسائیت میں بھی نماز، عیسائیت میں بھی حج، عیسائیت میں بھی رمضان، عیسائیت میں بھی زکوٰۃ، اسلام میں بھی ساری چیزیں، لیکن کچھ چینجنگ زمانے کے لحاظ سے کر دی گئی اس میں۔ تو اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے؟ تو تم اسلام سے اتنی نفرت کیوں کر رہے ہو؟ اتنا اچھمبے کا مذہب کیوں سمجھ رہے ہو اس کو کہ بالکل ہی اتنی نفرت کرتے ہو؟ اور اگر تمہیں نفرت کرنی ہی ہے تو قرآن کے الفاظ دیکھو، قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ، یہودیوں نے تمہیں جو نقصان پہنچایا ہے وہ مسلمانوں نے نہیں پہنچایا، تمہارے پورے مذہب میں تحریف کر دی انہوں نے، لیکن ان سے تم دوستیاں لگاتے ہو۔ آج عیسائیت کا اتحاد مسلمانوں کے ساتھ ہے یا اسرائیل اور یہودیت کے ساتھ ہے؟ بولو۔
یہودی تو حضرت مریم کو معاذ اللہ نقل کفر، ہمیں تو زبان سے نکالتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، ہماری کانپتی ہے، وہ تو حضرت مریم کو پاکیزہ نہیں مانتے. ہم تو عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقدس پیغمبر مانتے ہیں. صرف حلال ہونا تو بہت دور کی بات، حلال سے بھی اوپر، کہ عام انسان بھی نہیں بلکہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر. اور یہودی کیا کہتے ہیں؟ عام انسانوں سے بھی درجہ گھٹا دیا معاذ اللہ. وہ تو زنا کی تہمت لگاتے ہیں. لیکن آپ کے تعلقات یہودیوں سے بولو بہت اچھے، جو تمہارے پیغمبر کو بھی نہیں مانتے، اور صرف مانتے نہیں ہیں، جھوٹا نہیں کہتے، معاذ اللہ بڑا الزام لگاتے ہیں، معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں. سیدہ مریم کو پاکیزہ نہیں مانتے، تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی، زنا کی. تو یہ عجیب بات ہے، جو مذہب تمہارے مذہب کے قریب ہے، جو وہی تعلیمات لے کر آیا ہے جو عیسیٰ ابن مریم کی تعلیمات تھی، اس مذہب سے تو تمہیں اتنی نفرت، ہر وقت اس مذہب کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہو. آج بھی عیسائیوں کے کلپ آ رہے ہوتے ہیں، میرا بھی ایک کلپ کٹ کر کے ادھورا چلا دیا کہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں. تو اس مذہب جو تمہارا سب سے بڑا دشمن تھا، اور تمہاری اپنی کتابوں میں ہے کہ اس مذہب کے ماننے والوں کو اللہ نے بندر اور خنزیر بنایا ہے موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کی نافرمانی کی وجہ سے. من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر. تو ان لوگوں کے ساتھ تمہاری دوستیاں، ان کے اتحادی بنے ہوئے ہو، اور جو مذہب تمہارے سب سے زیادہ قریب، اس کے تم کیا بنے ہوئے ہو؟ دشمن. تو یہ اہل کتاب کو قرآن میں بہت زیادہ خطاب ہے ان صورتوں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کچھ اور احکام بھی دیے مسلمانوں کو، وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو یہ عیسائیت والا باب تو سمجھ میں آیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی، فرمایا اہل کتاب میں جو بھی اسلام لائے گا نا اس کو 2 اجر ملیں گے. ایک اجر تو اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا، اور ایک اجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا. تو یہ 2 اجر ملیں گے. تو آج جیسے میں نے کل کے بیان میں یہ بات کہی تھی کہ مسلمانوں کی تعلیمات میں آج بھی آپ کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر زیادہ نظر آئے گا. ہم زیادہ حضرت عیسیٰ کو فالو کرتے ہیں بھائی. داڑھیوں کا ریشو مسلمانوں میں زیادہ، زنا کا ریشو مسلمانوں میں کم، عیسائیوں میں زیادہ. فیملی ویلیوز پہ تمام آسمانی مذاہب جو ہیں فیملی ویلیوز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو خاندانی نظام کس کا زیادہ مضبوط ہے؟ مسلمانوں کا زیادہ مضبوط ہے. پوری دنیا میں ایک ہلچل مل جاتی ہے، گروتھ ریشو ہمارا زیادہ ہے. تو ساری تعلیمات تو بھائی ہم لوگ عمل کر رہے ہیں یار، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ اب عیسائی جو رہنما ہیں ان کا کام کیا رہ گیا ہے؟ ایک بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں. جس مذہب کے مذہبی اسکالر جن چڑیل بھوت بھگانے کے لیے اور غیب کی باتیں بتانے کے لیے بیٹھ جائے نا، سمجھو اس مذہب کا بیڑا غرق ہو گیا. اب اس کے پاس کچھ بچا ہے ہی نہیں. جیسے ہمارے ہاں روحانی لوگ ہوتے ہیں، جن آ گیا، چڑیل آ گئی، فلانے نے جادو کر دیا، روحانی عاملوں کا یہ کام رہ گیا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مدرسوں میں پڑھے نہیں ہوتے، علم حاصل نہیں کیا ہوتا، لہذا ان کو حلال و حرام کا علم تو آتا نہیں ہے. تو یہ تعویذ، گنڈے، جن، چڑیل، بھوت، یہ سب چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. مذہب کا کام کیا ہوتا ہے؟ مذہب کا کام یہ بتانا ہوتا ہے یہ کام خدا کی نظر میں برا ہے اور یہ کام خدا کی نظر میں اچھا ہے. ہر اسٹیٹ کا ایک لا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسے ہی آسمانی مذہب کا بھی ایک لا ہوتا ہے. اسٹیٹ کا الگ ہوتا ہے، آسمانی مذاہب کا الگ. تو اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو آسمانی مذاہب کا لا ہے، اسٹیٹ کا بھی وہی لا ہونا چاہیے. یہ زمین پہ نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. مسلمانوں کے پاس تو پورا ایک لا ہے، تبھی ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں بھائی اسلامی نظام لے کر آؤ. بہت حد تک بہت سی چیزیں اسلامی ہیں بھی، جو غیر اسلامی ہیں ان کو ختم کرو. سعودی عرب میں بہت زیادہ اسلامی چیزیں ہیں، کچھ غیر اسلامی ہیں، بھائی ان کو بھی ختم کرو، پوری اسلامی لے کر آؤ. یہی سب چلتا ہے نا. لیکن عیسائیت کے پاس کوئی نظام ہی نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کریں کہ یہ عیسائی نظام ہے، اس کو نافذ کرو. ہے ہی نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مفتی کا لفظ آپ کو مسلم اسکالرز میں ملے گا، ہندوؤں میں، سکھوں میں، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں یہ لفظ نہیں ملے گا. ان کے ہاں جائز ناجائز بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. ایک آسان سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے اگر اللہ نہ کرے طلاق دے دی، آپ مفتی کے پاس آؤ گے کہ یہ ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن اور سننا.
کورٹ سے اگر آپ لے بھی لوگے نا تو پھر بھی مفتیوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کورٹ نے تو کر دی ہے، کیا شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن عیسائی یہ کام نہیں کرتے. کیوں؟ ان کے پتہ ہی نہیں کہ شریعت میں ڈیورس کیسے ہوتی ہے، اور شریعت میں وراثت کے کیا مسائل ہیں. شریعت میں خرید و اسلامک بینکنگ کا نام سنا ہوگا نا آپ نے، عیسائی بینکنگ سنی کبھی آپ نے؟ سنی آپ نے؟ ہر چیز میں اس کا آلٹرنیٹ اسلام کے پاس ہے، ہر چیز میں. تبھی لوگ یورپ امریکہ سے ہمیں فون کرتے ہیں، وہ صاحب یہاں کی کورٹ کا یہ قانون ہے، اسلام کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کہتے ہیں نا. تو مفتی کسے کہتے ہیں؟ جو اسلامک لا کو پڑھتا ہے. آپ مجھے کوئی عیسائیت میں ایسا لا دکھا دو. ہمارا لا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کتاب الوضو سے. جو مسلم اسکالرز نے جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے لا کی کتابیں مرتب کی ہیں، 4 اسکالر گزرے ہیں نا سب سے مشہور، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. جب اسلام دنیا میں پھیلا، خلافتیں قائم ہوئی، تو ریٹن فارم میں اسلامک لا کی ضرورت تھی. تو 4 مشہور اسلامک لا وجود میں آئے. ان میں چند چیزوں میں اختلاف تھا، میجر چیزیں سب کی ایک جیسی. اور وہ جو اختلاف تھا اس کے بارے میں بھی نبی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ اختلاف ہوگا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں جو حق پر ہوگا اس کو 2 اجر ملیں گے، جس سے غلطی ہو گئی اس کو بھی اجر ملے گا. یہ بھی ہمیں نبی نے پہلے بتا دیا کہ اس اختلاف کو زیادہ ویلیو مت دینا، بلکہ اس اختلاف کا فائدہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ ایک زمانے میں ایک فقہ کا کوئی مسئلہ چلنا ممکن ہی نہیں ہوگا، تو دوسری کتاب سے تم سہارا لے سکتے ہو، کیونکہ قیامت تک آیا ہے نا. تو وہ جو 4 مشہور لا ہمارے مرتب ہوئے، آپ ان کی کتابوں میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤ، انسانی عقل حیران ہو جاتی ہے. 1200 سال پہلے تقریباً امام شافعی نے ایک کتاب الام کے نام پر اسلامک لا کی کتاب لکھی، قرآن و سنت، حدیثیں، قرآنی آیات استدلال کر کے. اس سے پہلے امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد لکھ چکے تھے 6 کتابیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا امام حنیفہ کی کوئی تصنیف نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام حنیفہ کے شاگرد کی جب ہے، جس میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اقوال نقل کر دیے، تو اس میں کیا جا رہا ہے کہ وہ خود نہ لکھنے سے کیا ہو گیا، ان کے شاگرد نے لکھ دی نا. تو ان کے شاگرد نے پوری کتاب 6 کتابیں لکھی جو اسلامک لا. وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پھر امام مالک کی کتابیں ہیں، امام احمد ابن حنبل کی کتابیں ہیں. تو یہ صرف لکھی نہیں گئی، ہزاروں، صدیوں، 1000 سال سے زیادہ یہ دنیا میں راج کیا ان کتابوں نے. ان پر فیصلے ہوئے، عدالتیں چلی. ابھی خلافت عثمانیہ کا خاتمہ 1922 میں جا کے ہوا ہے، 1920-22 میں، تو جا کے اسلامک لا کو زوال آنا شروع ہوا ہے. لیکن اب بھی مفتیان کرام وہ لا پڑھتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ بالکل ختم ہو گیا. اب بھی بہت بڑا حصہ اسلامی ملکوں میں اسی کا نافذ ہے، اسی کا چل رہا ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے. لیکن کیا عیسائیت میں ہے؟ اور وہ لا آپ دیکھو، کتاب الوضو سے شروع ہوتا ہے، طہارت کے احکام، پاک کیسے کیا اپنے آپ کو کیا جائے گا. پھر اذان ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر زکوٰۃ کے ڈیپ میں جا کے احکام، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر ریاستی قانون ہے، کتاب الحدود ہے، سزاؤں کا باب الگ ہے، حدود کا باب الگ ہے، تعزیر کا باب الگ ہے، پھر عدالتی قوانین کا باب چیپٹر الگ ہے. اتنی فقہ کی کتابیں آپ لے کر آتے ہو نا اسلامی قانون کی. کبھی آپ آؤ جامع الرشید خوشبو لگا کے تو میں آپ کو دکھاؤں، یہاں سے یہاں تک ان کی جلدیں ہوتی ہیں. بال سفید ہو جاتے ہیں مفتیوں کے وہ پڑھ کے. ایسے نہیں بن جاتے مفتی بیٹھے بیٹھے انہوں نے ٹیشن پڑھا، ایک چینل بنایا، چل بھائی پھینکتا رہے بیٹھ کے. تو اتنی بڑی بڑی کتابیں، پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں. یہ روحانی علاج کے ٹوٹکے تھوڑی لکھے ہوتے ہیں ان کتابوں میں، اسلامی لا لکھا ہوتا ہے، قانون لکھا ہوتا ہے. تبھی مفتیوں کے پاس ہر مسئلے کا جواب ہوتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب، میں نے جب یہ اپنا چینل بنایا نا، آسک مفتی طارق مسعود، یہ 5-6 سال پہلے بنایا تھا، تو جو ایم سی این والے تھے وہ میرے پاس آئے، کہنے لگے اتنے مسائل لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ہر ہفتے 40-40 منٹ کے 2 ایپیسوڈ ریکارڈ کروا دو. اتنی دنیا سے لوگ سوالات پوچھیں گے، اور وہ سوال بھی اسلام سے متعلق کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، ایسا کر لیا تو کیا سزا ہے، ایسا کیا تو کیا اس کا کفارہ ہے، وغیرہ وغیرہ، جو پورے اسلامک لا ہوتے ہیں. اس نے کہا یہ چلے گا کیسے، اتنے سوالات آئیں گے. میں نے کہا میرے بھائی اتنے آئیں گے نا کہ اگر میں یہ روزانہ بھی 2-2 گھنٹے ریکارڈ کرواؤں پورے نہیں ہوں گے. آپ دیکھ لو میرا چینل چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں 3-3 4-4 مہینے بعد ہمیں جواب ملتا ہے، اور ابھی بھی سوالات کی اتنی بھرمار ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، سمیٹنا نمٹانا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے ہم ایک دارالفتہ بھی بنا رہے ہیں اب
بڑے بڑے مدارس میں مسائل کا دارالفتہ ہوتا ہے نا, مسائل آتے ہیں, تو ہم نے بھی سوچا بھی پورا ادارہ بنا دوں میں اس کو. تو کیا اس میں جن چڑیل بھول بھگانے کے سوالات ہوتے ہیں, گنجے کے سر پہ بال کیسے آ جائیں. آج مذہبی رہنماؤں کا یہی کام ہے, اس کی بیوی بھاگ گئی وہ کیسے واپس آئے گی, وہ بیمار ہے تو کیسے ٹھیک ہوگا. اس میں ہم کیا کہتے ہیں, یہ ڈاکٹروں کا شعبہ ہے, یہ مفتیوں کا شعبہ نہیں ہے. بیوی بھاگ گئی کیسے آئے گی, یہ ڈاکٹروں کا نہیں, وہ گنجے کے سر پہ بال والا بھاگ گئی کیسے آئے گی, تو کسی کا بھی شعبہ نہیں ہے. تو یہ تو موٹیویشنل اسپیکر آپ کو ہو سکتا ہے کچھ بتا دیں. مذہب کا شعبہ کیا ہے, حلال و حرام, جائز ناجائز. تو جیسے وکیل بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں نا قانون کی, بال سفید ہو جاتے ہیں پھر بڑا وکیل بنتا ہے, اس سے زیادہ کتابیں مفتی کو پڑھنی پڑتی ہیں پھر وہ صحیح مفتی بنتا ہے. تو یہ عیسائیت میں کہاں ہے میرے بھائی, کہاں ہے میرے بھائی. میں نے ایک عیسائی پادری سے سوال پوچھا تھا, بتاؤ باپ مر جائے تو اولاد کا کس کا وراثت میں کتنا حصہ ہے, بیوہ کا کتنا حصہ ہے. وہ جواب نہیں دے سکے. انہوں نے مجھے امریکہ لا پیش کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا تو امریکہ قانون ہے, انسانوں کا بنایا ہوا, آسمانی قانون کیا ہے, خدائی قانون کیا ہے. تو نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے اسلام کے مقابلے میں بھائی کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے, تاکہ یقین آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے پیغمبر ہیں, اور وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعلیمات کو انہوں نے زندہ کیا ہے, کوئی نیا مذہب لے کے نہیں آئے. ہاں فروعی چیزوں میں اختلاف ہے, کچھ زمانے کے لحاظ سے کچھ مسائل چینج کیے گئے ہیں. وہ تو حضرت عیسیٰ نے بھی حضرت موسیٰ کی شریعت میں کچھ چیزوں میں تبدیلی کی تھی. وہ تو جب نیا پیغمبر آتا ہے تو پرانے پیغمبر کی تعلیمات میں کچھ چینجنگ ہوتی ہے, بیسک وہی ہے. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث ہے, قرب قیامت میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو کس کی شریعت کو فالو کریں گے, اسلام کو فالو کریں گے. تو اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اس وقت تمام اہل کتاب عیسائی مسلمان ہو جائیں گے. قرآن کی ایک آیت کی تفسیر حضرت ابو ہریرہ سے یہی منقول ہے. تو اس وقت تو آپ مسلمان ہو ہی جاؤ گے, تو بہتر نہیں ہے اب ہو جاؤ, اس وقت تو ہو ہی جاؤ گے سب. جب حضرت عیسیٰ خود آ کے گواہی دیں گے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں اور اسلام برحق ہے, میں بھی اسی کو فالو کر رہا ہوں, تو پھر تو عیسائیوں کے پاس کوئی آپشن ہوگا ہی نہیں. اور یہ چیز بھی عیسائیت میں اور اسلام میں مشترک ہے. عیسائی بھی اس کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے, قرب قیامت میں نازل ہوں گے. اسلام بھی اس کی تصدیق کرتا ہے. فرق کیا ہے کہ عیسائی کہتے ہیں ان کو سولی پہ لٹکایا گیا, اسلام کہتے ہیں نا سولی پہ نہیں لٹکایا گیا ان کو. لیکن اس میں دونوں مشترک ہیں. عیسائی بھی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ زندہ قرب قیامت میں نازل ہوں گے, اور مسلمان بھی کہتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے وہ قرب قیامت میں نازل ہو کر اسلام کو فالو کریں گے. کس کو فالو کریں گے؟ اسلام. تبھی میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, حضرت عیسیٰ بھی 4 شادیاں کریں گے. سمجھ رہے ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کتنی بھی عیسائیوں کی کتابیں دیکھ لو, پچھلے پیغمبروں میں شاید صرف ایک زکریا علیہ السلام ہے اور ایک آدم علیہ السلام ہے جن کی ایک بیوی تھی. باقی تو ہر پیغمبر کی ہمیں بہت ساری بیویاں ملتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر نکاح کیا آسمانوں پہ چلے گئے, اور اللہ نے آپ کا نکاح کرایا ہی نہیں اسی وجہ سے. اللہ کو پتا تھا آئیں گے تو پھر ہوں گی ان کی صحیح, ان کے کثرت سے نکاح ہوں گے. تو یہ سب چیزیں کامن ہیں. تو اسی وجہ سے قرآن نے عیسائیوں کی صورت میں ایک تعریف بھی کی ہے. فرمایا تم اسلام کے سب سے بڑا دشمن یہود کو اور مشرکین کو پاؤ گے, لیکن اقربہم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى, سب سے قریب تم کس کو پاؤ گے؟ ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا حواری کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ یعنی عیسائی, جو کرسچن ہے, جو مسیحی برادری جسے کہا جاتا ہے, یہ سب سے. اور دنیا میں سب سے زیادہ اسلام میں کنورٹ ہونے والے لوگ بھی کون سے ہیں؟ مسیحی لوگ ہیں. سب سے زیادہ یہی کنورٹ ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی قرآن بار بار آپ کو غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے. آج درس میں چونکہ یہ دعوت آ گئی, اللہ بار بار عیسائیوں سے خطاب کر رہے ہیں. مجھے تو نہیں کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے سے توبہ کرو. یہ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول, وہ اللہ کے رسول تھے اور توحید کی دعوت دی ہے انہوں نے. اور کل کے آیتوں میں تو آئے گا کہ اللہ قیامت میں حضرت عیسیٰ سے کہے گا کہ آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا دو. آپ نے کہا تھا, آپ کو تو میں نے توحید کی دعوت دے کے بھیجا تھا. حضرت عیسیٰ برات کا اعلان کریں گے, اللہ میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا, میں نے تو ماں کی گود میں بھی ان کو توحید سکھائی ہے, ماں کی گود میں بھی ان کو توحید سکھائی ہے.